بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سلمان خان جیل پہنچ گئے، کالا ہرن شکار کیس میں 5 سال کی سزا، جمعے کو ضمانت کی درخواست پر ہوگی سنوائی۔ سیف، نیلم، ٹبو اور سونالی بری، سلمان کو سزا سے کروڑوں کے پروجیکٹس داؤ پر۔ غزہ سرحد ایک بار پھر بن سکتی ہے میدان جنگ، جمعے کو بڑے پیمانے پر مظاہروں کی تیاریاں، اسرائیل نے کہا گولیاں برسائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل کا حملہ، 2 فلسطینی جاں بحق، واپسی مارچ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ فلسطین کے لیے ایران کی اٹوٹ تائید جاری رہے گی، حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو خامنائی کا جوابی خط، کہا مزاحمت ہی ایک راستہ ہے۔ دوما کے ملیٹنٹس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، غوطہ پر سرکاری فوج کا قبضہ مکمل۔ الحوثیوں نے جیزان میں آرامکو سائٹ کو نشانہ بنایا، سعودی فوج نے کہا میزائل مار گرایا۔ نیو یارک پولیس نے بلیک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، سینکڑوں افریقن امریکنز کا احتجاج۔ CIA مجھے ہلاک کرنے کی سازش کر رہی ہے، فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹ نے لگایا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ فلسطینی جمعے کو ایک بار پھر بڑے پیمانے پر مظاہروں کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ مظاہروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے وارننگ دی کہ اگر غزہ سے فلسطینی احتجاجی اسرائیل کی سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو فوج ان پر فائرنگ کر دے گی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگور لیبرمین نے یہ وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چھیڑخانی کی گئی تو پچھلے ہفتے کی طرح سخت جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جمعے کو غزہ کے فلسطینیوں نے 6 ہفتوں کے مظاہروں کی شروعات کرتے ہوئے ان فلسطینی علاقوں تک مارچ نکالنے کی کوشش کی تھی جہاں برسوں پہلے انہیں بے گھر کر دیا گیا تھا۔ اسے واپسی کے عظیم مارچ کا نام دیا گیا۔ یہ فلسطینی اپنے علاقوں میں واپسی کے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پچھلے جمعے کو نہ صرف فائرنگ کی تھی بلکہ آنسو گیس شیلز اور ٹینکوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ پوری دنیا میں اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی گئی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز تو یورپی یونین نے بھی اس قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن اسرائیل نے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی فلسطینی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے اور اسرائیلی کارروائیوں کو غیر قانونی اور سوچی سمجھی کارروائیاں قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر ایویگور لیبرمین نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ احتجاج اس لائق نہیں ہے کہ اسے جاری رکھا جائے۔ اسرائیلی وزیر نے یہ الزام بھی لگایا کہ پچھلے جمعے کو غزہ کے زیادہ تر لوگ جو مارے گئے تھے وہ دہشت گرد تھے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے قریب ایک بار پھر فائرنگ کی اور حملہ کیا جس سے 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ اس دوران پچھلے جمعے کو اسرائیلی کارروائیوں میں زخمی ایک اور فلسطینی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد لینڈ ڈے ریلی پر اسرائیلی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ سرحد کے قریب ایک جنگی ہوائی جہاز کے ذریعے حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ان کے پاس ہتھیار تھے۔ فوری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہتھیار کس طرح کے تھے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے لیڈرز کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے اسرائیل کی دہشت گردی کے بارے میں بات کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اسلامی جہاد کے چیف سے بات چیت کی۔
اسرائیل کی ایک انسانی حقوق تنظیم نے ایک مہم شروع کی ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کو گولی مارنے سے انکار کر دیں۔ نیوز ایجنسی AFP نے بتایا کہ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیم بیٹسلیم نے ایک اشتہار چھاپا ہے جس میں کہا گیا کہ معاف کیجیے کمانڈر، میں گولی نہیں چلا سکتا۔ اس NGO کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سپاہیوں کو ایسی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے جن سے سویلینز کی جانیں جاتی ہوں۔ جمعے کو فلسطین میں ایک بار پھر بڑے مظاہروں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ایسے اندیشے ہے کہ ایک بار پھر غزہ اسرائیل سرحد جنگ کا میدان بن سکتی ہے۔ دوسری طرف فوج نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ فلسطینیوں نے 14 مئی تک احتجاجی پروگراموں کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیل 14 مئی کو یوم نکبہ یا تباہی کے دن کے آس پاس امریکہ کے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے سلسلے میں انتظامات کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال 6 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل میں امریکہ کا سفارت خانہ تیل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا جائے گا۔ پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ اس فیصلے پر عمل کے لیے کچھ سال لگیں گے، لیکن دونوں طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ مئی کے مہینے میں یروشلم یا القدس میں امریکی سفارت خانہ کھول دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لے گا، حالانکہ فلسطینی چاہتے ہیں کہ ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت القدس ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اسرائیل کو دنیا کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم اور زیادتیوں کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ جواد ظریف نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم نام کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایرانی وزیر نے پچھلے جمعے کو غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینی احتجاجیوں کے قتل عام کی مذمت کی اور کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق کو بحال کرنے اور فلسطینی علاقوں کو ناجائز قبضوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک عالمی ٹریبیونل بنانا چاہیے۔ جواد ظریف نے ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانے پر زور دیا جس کا دارالحکومت یروشلم یا القدس ہونا چاہیے۔ انہوں نے غزہ کی ناکہ بندی فوری ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکہ اور مڈل ایسٹ میں اس کے بعض اتحادی فلسطینیوں کے خلاف جرائم میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ مزاحمتی فلسطینی قوم کو بچانے کا ایک راستہ ہے۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کے نام جوابی خط لکھتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ فلسطین اور فلسطین کے مجاہدین کے لیے ایران کی اٹوٹ تائید جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا میں مزاحمت کے محاذ کو مضبوط کرنا، قابض اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جدوجہد کو تیز کرنا ہی فلسطین مسئلے کا حل ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایک دھوکے باز، جھوٹے اور ناجائز وجود رکھنے والے نظام کے ساتھ بات چیت کا راستہ ناقابل معافی غلطی ہوگی، جس کی وجہ سے فلسطینی قوم کی فتح میں اور دیر ہوگی اور اس سے دبی کچلی قوم کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خامنائی نے کہا کہ اس بہادر اور قابل فخر قوم کے زخموں کو بھرنے اور ستائے ہوئے فلسطینیوں کے لیے واحد راستہ یقیناً مزاحمت اور جدوجہد ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین کی مدد کا پابند ہے۔ خامنائی نے اسرائیل سے مقابلے کے لیے اسلامی دنیا میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ خامنائی نے یہ باتیں ایک ایسے وقت کہی جب حال ہی میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایک اہم پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنی زمین پر امن سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس بیان کے ذریعے سعودی عرب کے مستقبل کے بادشاہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ حال ہی میں اسماعیل ہنیہ نے ایران کے سپریم لیڈر کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے فلسطین مسئلے کے تعلق سے بعض عرب ملکوں پر تنقید کی۔ سیریا کی سرکاری فوج غوطہ میں باغیوں کے آخری علاقے کو بھی حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سرکاری میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ رشیا کے ایک فوجی عہدیدار نے اعلان کیا کہ اب کچھ وقت کی بات ہے کہ غوطہ میں باغیوں کا آخری علاقہ بھی بشار الاسد کی فوج کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ رشیا کی لیفٹیننٹ جنرل سرجی روڈوسکی نے کہا کہ دوما سے ملیٹنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے جو غوطہ میں ان کا آخری گڑھ تھا۔ کچھ دنوں میں غوطہ میں انسانی آپریشن بھی پورا کر لیا جائے گا۔ دوسرے علاقوں کی طرح دوما میں بھی ایک ڈیل پر کام کیا گیا ہے جس کے تحت امید ہے کہ ملیٹنٹس اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور اس کے بدلے انہیں حفاظت کے ساتھ جرابلس ٹاؤن جانے کی اجازت دی جائے گی جہاں اب بھی باغیوں کا اثر ہے۔ اس سے پہلے دوسرے علاقوں میں دوسرے ملیٹنٹ گروپس کے لیڈرز نے بھی رشیا اور بشار فوج کے ساتھ ایسے سمجھوتے کیے ہیں۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو برطانیہ سے کام کرتی ہے بتایا کہ منگل کے بعد سے دوما سے جیش الاسلام کے فائٹرز اور ان کے گھر والے روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب تک 2350 سے زیادہ لوگ دوما سے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 5 سال میں یہ پہلا موقع ہے جب دوما پر سرکاری فوج کا کنٹرول ہوگا۔ سیریا اور رشیا نے غوطہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فروری میں ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ غوطہ دارالحکومت دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں 2013 سے باغیوں کا کنٹرول تھا۔
एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी ओहदेदारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वो फौरी तौर पर सीरिया से सिपाहियों को वापस न बुलाएं। हाल ही में ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका जल्द ही सीरिया से बाहर निकल जाएगा। खबरों में कहा गया कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने ट्रंप के ख्यालात से हटकर एक अलग पॉलिसी बनाई। उनका कहना है कि अमेरिका को अपना मिशन पूरा किए बगैर सीरिया से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खबर है कि ट्रंप के एडवाइजर्स ने उन्हें समझाया है कि सीरिया से फौरी तौर पर अचानक बाहर निकलने से ISIS फिर से उभर सकती है। एक दिन पहले ट्रंप का यह बयान सामने आया था कि अगर सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका सीरिया में बरकरार रहे तो सऊदी अरब को खर्च उठाना पड़ेगा। यमन के अलहूसियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के जीजान इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बताया गया कि इस हमले में आरामको की एक साइट को निशाना बनाया गया। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। इस दौरान सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन चैनल अल अखबारिया ने कहा कि सऊदी एयर डिफेंस ने अलहूसियों के मिसाइल को मार गिराया। हालिया अरसे में ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं। बताया गया कि अलहूसियों के मिसाइल का मलबा एक आबादी वाले इलाके के करीब गिरा। इस मिसाइल को मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 9:30 बजे मार गिराया गया, लेकिन किसी के मरने या जख्मी होने की खबर नहीं है। इस दौरान आरामको कंपनी ने ट्विटर पर बताया कि जीजान में उसकी तमाम साइट्स महफूज हैं और वहां मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। सऊदी अरब का इल्जाम है कि ईरान अलहूसियों को मिसाइल दे रहा है जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब पर हमलों के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि अलहूसियों के मुसलसल हमलों से ये बात साबित होती है कि ईरान की हुकूमत उन्हें मदद दे रही है और यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। इस वजह से सऊदी अरब और इलाके की और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए मसाइल और खतरे पैदा हो गए हैं। सऊदी अरब ने UN सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि वो एक सऊदी ऑयल टैंकर पर अलहूसियों के हालिया हमले की मजम्मत करे। इस हमले में सऊदी ऑयल टैंकर को मामूली नुकसान हुआ था। सऊदी अरब ने कहा कि अलहूसियों की वजह से बाबुल मंदाब के इलाके में जहाज़ों का आना जाना खतरे में पड़ सकता है। सऊदी अरब में 18 अप्रैल को 35 साल में पहला सिनेमा घर खुल जाएगा। यह सिनेमा घर रियाद में काम करेगा। मुल्क में 2030 तक 2500 से ज्यादा स्क्रीन के साथ 350 सिनेमा घर खोले जाएंगे। सऊदी अरब की वजारत कल्चर और इंफॉर्मेशन ने इस सिलसिले में एक आलमी कंपनी AMC के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगले 5 साल में सऊदी अरब के 15 शहरों में तकरीबन 40 सिनेमा घर खोले जाएंगे। यह भी पता चला कि इन सिनेमा घरों में मर्दों और औरतों के बैठने के लिए अलग अलग सीटें नहीं होंगी, बल्कि मर्द और औरत एक साथ बैठ सकेंगे। इस दौरान सिनेमा घर तामीर करने वाली कंपनी AMC के CEO एडम एरोम ने बताया कि वो ऐसी एंटरटेनमेंट सर्विस देना चाहते हैं जिससे हर कोई आलमी मेयार की सहूलतों के साथ मजे ले सके। सऊदी अरब में हाल ही में कई ऐसे फैसले किए गए हैं जिनका हाल तक तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इन फैसलों की शुरुआत औरतों की ड्राइविंग पर से पाबंदी हटाने से हुई। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जुमे को एक दिन का अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो तालिबान के साथ बातचीत और दूसरे मसाइल पर अफगान लीडर्स के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बताया कि अब्बासी अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वो अशरफ गनी के अलावा अफगानिस्तान के CEO अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान में एक मदरसे पर फौज के हमले के बाद जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। इस हमले में कोई 70 लोग मारे गए थे, जिनमें सिविलियंस और बच्चे भी शामिल थे। यह वाकया कंदूज सूबे में पेश आया, जहां लोग हुकूमत और फौज से काफी गुस्से में हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सलमान खान जेल पहुंच गए। काला हिरण शिकार केस में 5 साल की सजा। जुमे को जमानत की दरखास्त पर होगी सुनवाई। सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बरी। सलमान को सजा से करोड़ों के प्रोजेक्ट्स दांव पर।
غزہ سرحد ایک بار پھر بن سکتی ہے میدان جنگ، جمعے کو بڑے پیمانے پر مظاہروں کی تیاریاں، اسرائیل نے کہا گولیاں برسائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل کا حملہ، 2 فلسطینی جاں بحق، واپسی مارچ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ فلسطین کے لیے ایران کی اٹوٹ تائید جاری رہے گی، حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو خامنائی کا جوابی خط، کہا مزاحمت ہی ایک راستہ ہے۔ دوما کے ملیٹنٹس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، غوطہ پر سرکاری فوج کا قبضہ مکمل۔ الحوثیوں نے جیزان میں آرامکو سائٹ کو نشانہ بنایا، سعودی فوج نے کہا میزائل مار گرایا۔ نیو یارک پولیس نے بلیک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، سینکڑوں افریقن امریکنز کا احتجاج۔ CIA مجھے ہلاک کرنے کی سازش کر رہی ہے، فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹ نے لگایا الزام۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات میں سب سے پہلے انڈیا کی خبریں، بات کرتے ہیں سلمان خان معاملے کی۔ بالی ووڈ سٹار سلمان خان جیل پہنچ گئے۔ جودھ پور کی ایک عدالت نے کالا ہرن شکار کیس میں انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی، لیکن ان کے ساتھی ایکٹر سیف علی خان، نیلم تبو اور سونالی بیندرے کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر 1998 میں پیش آیا تھا۔ 2 کالے ہرنوں کو مارنے پر انہیں 5 سال جیل اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ ایک 5ویں ملزم دشینت سنگھ کو بری کر دیا گیا، جو مقامی آدمی ہے۔ سلمان خان نے جن ہرنوں کا شکار کیا تھا وہ ایک نادر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ہرنوں کی مذہبی اہمیت بھی ہے ایک کمیونٹی کے لیے۔ سلمان خان نے فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران 1 اکتوبر 1998 کی رات جودھ پور کے قریب ایک گاؤں میں یہ شکار کیا تھا۔ انہیں وائلڈ لائف ایکٹ کی دفعہ 951 کے تحت قصوروار پایا گیا۔ اس کیس میں دلیلوں کی سنوائی 18 مارچ کو مکمل ہوئی تھی، جس کے بعد چیف جوڈیشل مجسٹریٹ دیو کمار کھتری نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ اس رات سلمان خان اور دوسرے ایکٹرز ایک جپسی میں سوار تھے اور سلمان خان گاڑی چلا رہے تھے۔ سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ اداکار نے کالے ہرنوں کے جھنڈ کو دیکھا اور ان میں سے 2 کو گولی ماری۔ جس وقت فیصلہ سنایا گیا سلمان خان اور دوسرے عدالت میں موجود تھے۔ اس کیس میں کم سے کم 28 گواہوں کے بیانات لیے گئے۔ سلمان خان سیشن عدالت میں ضمانت کی درخواست داخل کر چکے ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے بعد سلمان خان کو جودھ پور جیل منتقل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جودھ پور جیل کے عہدیداروں نے فیصلے کے مد نظر پہلے سے ہی جیل میں مناسب انتظامات کیے۔ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب سلمان خان کسی قانونی کیس میں پھنسے ہیں۔ اس سے پہلے ہٹ اینڈ رن کیس میں انہیں مجرم قرار دیا گیا تھا، لیکن بامبے ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو الٹ دیا تھا۔ ان پر فٹ پاتھ پر سونے والے بعض لوگوں پر گاڑی چڑھانے کا الزام تھا۔ اس واقعے میں 1 شخص ہلاک ہوا تھا اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ سلمان خان نے کالا ہرن شکار کیس میں اپنے آپ کو بے قصور بتاتے ہوئے عدالت میں کہا کہ ان کالے ہرنوں کی موت طبعی وجوہات کی بنا پر یا نیچرل کازز کی وجہ سے ہوئی اور انہیں پھنسایا گیا۔ بتایا گیا کہ سلمان خان کی ضمانت کی درخواست پر جمعے کو سنوائی ہوگی۔ سلمان خان جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات جیل میں گزار رہے ہیں۔ وہ کب تک جیل میں رہیں گے اس کا فیصلہ جمعے کو ہوگا۔ ان کی درخواست پر جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر سنوائی کو جمعے تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اس دوران بشنوئی سبھا نے اس کیس میں دوسروں کو بری کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بشنوئی کمیونٹی کالے ہرنوں کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے۔ بشنوئی کمیونٹی کے لوگ کالے ہرنوں کو بہت زیادہ مذہبی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کالا ہرن ان کے مذہبی گرو بھگوان جامبیشور کا اوتار ہے۔ سلمان خان کے جیل پہنچتے ہوئے اور جیل عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے تصویریں سامنے آئی ہیں۔ بالی ووڈ کی کئی ہستیوں نے سلمان خان کو 5 سال کی سزا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کالا ہرن شکار کیس میں جودھ پور کی عدالت کے فیصلے سے سلمان خان کے کئی پروجیکٹس داؤ پر لگے ہوئے ہیں، جن کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ ایک ایکسپرٹ نے بتایا کہ سال 2018 اور 2019 سلمان خان کے کریئر کے حوالے سے کافی اہم ہیں۔ ان 2 سالوں میں سلمان خان کئی بڑے بجٹ کی فلموں میں کام کرنے والے ہیں، جن میں دبنگ 3، کک 2 اور بھارت شامل ہے۔
न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोगों ने एक निहत्थे अफ्रीकन अमेरिकन की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। खबरों में कहा गया कि न्यूयॉर्क पुलिस के ऑफिसर्स ने एक ब्लैक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया जिसके हाथ में लोहे का एक पाइप था। यह वाकया ब्रुकलिन में कालों की एक बस्ती में पेश आया। अमेरिका में कालों के हक के लिए आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कत्ल के 50 साल पूरे होने के मौके पर यह वाकया पेश आया है जिससे तनाव और बढ़ गया है। एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ मुजाहरे करते हुए नारे लगाए कि तुम कातिल हो। बाज एहतजाजियों ने न्यूयॉर्क पुलिस के ऑफिसर्स को जालिम करार दिया। 4 ऑफिसर्स ने एक ब्लैक शख्स पर 10 गोलियां चलाईं जिसका नाम फिलहाल नहीं बताया गया। 3 हफ्ते पहले कैलिफोर्निया में पुलिस ने ऐसे ही एक वाकये में एक 27 साल नौजवान स्टीफन क्लॉक को गोली मारकर हलाक किया था। पुलिस ने कहा था कि वो समझ रही थी कि क्लॉक के हाथ में बंदूक है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदूक नहीं बल्कि आईफोन था। रशिया ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो सिर्फ बेच रहे हैं। रशिया ने कहा कि ट्रंप ने बाल्टिक मुल्कों को हथियार बेचे हैं लेकिन इससे दुनिया की सिक्योरिटी बेहतर बनाने में मदद नहीं मिलेगी। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने मॉस्को में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ पैसे कमा रहा है, यूरोपियंस को हथियार बेच रहा है, लेकिन किस लिए? बाल्टिक मुल्कों लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया के लीडर्स ने एक दिन पहले ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की। बाल्टिक मुल्कों की आज़ादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर इन मुल्कों की अमेरिका के साथ छोटी कॉन्फ्रेंस हुई। पता चला है कि इन मुल्कों के लीडर्स ने, जिन पर सोवियत यूनियन का असर था, रशिया के खतरों के ताल्लुक से अंदेशों का इजहार किया गया। हालांकि यह मुल्क नाटो में शामिल है। ब्राजील की एक अदालत ने साबिक सदर लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की एक दरखास्त रद्द कर दी है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत जल्द करप्शन के इल्जाम में जेल जा सकते हैं। लूला 2 मरतबा ब्राजील के सदर रहे। 6 जजों की बेंच ने लूला के खिलाफ यह फैसला दिया। कम्युनिस्ट लीडर ने करप्शन के केस में जनवरी में एक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी। लूला ने कहा कि उनके खिलाफ इल्जामात सियासी हैं और उन्हें इलेक्शन से रोकने के लिए ये इल्जामात लगाए गए हैं। फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटेर्टे ने अमेरिका के खिलाफ एक सख्त बयान दिया है और इल्जाम लगाया है कि अमेरिका की एजेंसी CIA उनकी जान लेना चाहती है। मनीला में तकरीर करते हुए डोटेर्टे ने इंसानी हुकूक के बारे में तशवीश के बहाने फिलिपाइन को हथियारों का सेल रोकने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि अमरीकी अपनी बातों पर कायम नहीं रहते। उन्होंने रशिया और चाइना से हथियार खरीदने के फैसले को दुरुस्त ठहराया। डोटेर्टे ने कहा कि अगर कभी उनका हवाई जहाज फट पड़े या कोई बम धमाका हो तो आप CIA से पूछ सकते हैं। डोटेर्टे ने सदारती महल में किसानों और मछेरों के ग्रुप से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। ये पहला मौका है जब फिलिपाइन के सदर ने CIA पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें हलाक करने की साजिश कर रही है। पाकिस्तान की एक अदालत ने हुकूमत से कहा है कि लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद को हरासा न किया जाए और उन्हें उनकी समाजी और भलाई की सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को यह हिदायत दी। नवंबर में इसी अदालत ने 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने का हुक्म जारी किया था। 2 दिन पहले अमेरिका ने हाफिज सईद की सियासी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया। फेसबुक ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि उसके 87 मिलियन यूजर्स की तफसीलात कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने इस्तेमाल की हों। इससे पहले जो तादाद बताई गई थी वो इससे आधी थी। फेसबुक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने यह बात बताई। सोशल मीडिया कंपनी को डेटा के गलत इस्तेमाल के इल्जामात का सामना है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक सियासी कंसल्टेंट कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों की तफसीलात हासिल की जिनका मकसद इलेक्शंस पर असर डालना था। इस सिलसिले में फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग 11 अप्रैल को पहली मरतबा अमरीकी कांग्रेस में पेश होने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सलमान खान जेल पहुंच गए। काला हिरण शिकार केस में 5 साल की सजा। जुमे को जमानत की दरखास्त पर होगी सुनवाई। सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बरी। सलमान को सजा से करोड़ों के प्रोजेक्ट्स दांव पर। गाजा सरहद एक बार फिर बन सकती है मैदानी जंग। जुमे को बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की तैयारियां। इस्राइल ने कहा गोलियां बरसाएंगे। गाजा में इस्राइल का हमला, 2 फलस्तीनी जाँ बहक। वापसी मार्च में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 20 हो गई। फलस्तीन के लिए ईरान की अटूट ताईद जारी रहेगी। हमास लीडर इस्माइल हानिया को खामनाई का जवाबी खत। कहा मुजाहिमत ही एक रास्ता है।
دوما کے ملیٹنٹس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، غوطہ پر سرکاری فوج کا قبضہ مکمل۔ الحوثیوں نے جیزان میں آرام کو سائٹ کو نشانہ بنایا، سعودی فوج نے کہا میزائل مار گرایا۔ نیو یارک پولیس نے بلیک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، سینکڑوں افریقن امریکنز کا احتجاج۔ CIA مجھے ہلاک کرنے کی سازش کر رہی ہے، فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹ نے لگایا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔